السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ آل عمران انشاءاللہ اگلی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں سے جتنا ہو سکا ہم اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ اذ قال اللہ، ہاں جی، اذ قال اللہ، اذکرو، یاد کرو، قالا فعل ماضی، اللہ حالت رفع میں، فاعل قالا، قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا کیا جی؟ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی، رافعک الی و مطہرک، بس یہاں تک کر لیتے ہیں، آگے پھر لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، ندا، حرف ندا، یا عیسیٰ منادا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ اب یہ پورا جملہ مقولہ ہے قالا کا۔ یہ تھا انا متوفی کا، متوفیون سے منقوص ہے یہ، تو یہ بنتا ہے متوفن۔ کیا ہے جی؟ متوفن۔ متوفن ہوتا ہے اسم الفاعل، پورا پورا لینے والا یا پورا کر دینے والا، یا جس کو جو فوت کرنے والا ہوتا ہے، متوفن۔ اور جسے فوت کیا جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے متوفن۔ متوفن یہ اسم الفاعل کہلاتا ہے، یہ اسم المفعول کہلاتا ہے۔ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں نا متوفی، لیکن وہ عربی میں متوفن فوت کرنے والا ہوتا ہے، اور اردو میں پھر متوفی جو فوت ہو جائے۔ بہرحال انی متوفی کا، اب وہ متوفن تھا، چونکہ یہ اوریجنلی متوفیون ہے، اوریجنلی ہے متوفیون۔ سو انتا، آپ نے بنانا ہے اس کا مرکب اضافی، متوفی کا، چونکہ یہ ہلکا ہو جاتا ہے متوفی، اور انتا کی جگہ پہ کاف آ جاتا ہے، متوفی کا۔ انا متوفی کا، میں تمہیں فوت کروں گا، یا میں تمہیں پورا لے لوں گا، یا میں تمہاری مدت مکمل کر دوں گا، یا میں تمہیں نیند میں لے جاؤں گا۔ کیونکہ یہ توفا ورڈ نیند کے لیے بھی استعمال کیا اللہ نے۔ کیسے آئے تھے الذین، یہ تو میں یہیں چونکہ بتاتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بہت کلیئر ہونے والی بات ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ یہیں سے ہمارا میننگ کلیئر ہو، اس لیے میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ایک جان کو کیا کرتا ہے؟ سلا دیتا ہے۔ اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ہوتے ان کی روحیں سوتے وقت میں قبض کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
لم تمت فی منامہا، یعنی وہ جو ہمارے سونے کے عمل میں جو ہماری روح قبض کی جاتی ہے وہ بھی موت تو نہیں ہے نا، وہ ایک چیز کا لے لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے پورے قرآن میں جہاں بھی ہے کہیں ورڈ توفا یتوفا نہیں استعمال کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں ماتا، اذا ماتا، ماتا کا ورڈ استعمال ہو، یعنی موت آ گئی، فوت ہو گئے۔ تو یہ توفا ورڈ یہاں پہ یہ عربی کا بہت ٹپیکل ورڈ ہے، یہ مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو اگر یاد ہو، یہ جو مرزائی ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر، ان کے ماننے والوں پر، اس کے وہ مرزا غلام قادیانی پر، وہ اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ جی اللہ نے تو ان کو فوت کر دیا تھا، تو جبکہ احادیث اس پہ واضح ہیں، تو یعنی ہمارے میں کوئی بھی شک و شبہ، کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ اس کا یہاں مطلب فوت ہونا نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انا متوفی کا، میں تمہیں نیند دے دوں گا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا۔ اب یہ ہم ترجمے میں دیکھیں گے مناسب ورڈ کیا یوز کیے گئے، اس پہ انا کی تاکید، یقیناً میں تمہیں لے لوں گا۔ ورافعک، رافعن اٹھانے والا، ورافعک، اب یہ عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ خبر پہ، یعنی یہ خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے۔ تو انا کی تین خبریں ہو گئیں، انا متوفی کا، ورافعک، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، بلند کر دوں گا، ومطہرک، طہر یطہر تطہیرا، مطہر پاک کرنے والا، ومطہرک، اور میں تمہیں پاک کروں گا۔ اچھا یہ الیہ کس کے ساتھ ہے؟ رافعو کے ساتھ، دیکھیں باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، الہ حرف جر، انا کی یا کی ضمیر الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ آگے چلتے ہیں اس سے آگے جی۔ من الذین کفروا وجاعل الذین نتبعوا، نہیں الف ہے نا یہاں پہ، جی الف ہے نا، اتبعوا کا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامت۔ اچھا یہ سب کام تین ہونے ہیں، متوفی کا، ورافعو کا، الیہ، ومطہرو کا، تین کام ہونے ہیں۔ کن سے ہونے ہیں؟ من حرف جر، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، من حرف جر یہ متعلق خبر ہو گیا، الذین اسم موصول، یہ اس کا صلہ، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ کام کرنا ہے من الذین کفروا، ان سب سے جو ان کے یعنی انکاری ہو چکے تھے، ان میں سے بیسیکلی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نکال لینا تھا۔ مزید کیا ہوگا؟ واو حرف عطف، جاعل الذین، جاعل کیا ہوتا ہے جی؟ اسم الفاعل کا صیغہ، بنانے والا، جعل یجعل، اس سے جاعل بنانے والا، وجاعل الذین یہ مرکب اضافی کے طور پہ کام کر رہا ہے، یہ ہلکا ہے، یہ حالت جر میں ہے یہاں پہ، جاعل الذین ان کا بنانے والا، ان کا بنانے والا۔ اب اس کو اس کے ساتھ ملائیں، اتبع یتبع پیروی کرنا، اتبعوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ اس کا مفعول، اتبعوا کا انہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اب کریں جاعل الذین بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوا کا جنہوں نے تمہاری پیروی کی، فوق الذین یہ پھر ایک مرکب اضافی، یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، فوق الذین ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، الی حرف جر، یومی جر چلا گیا الی کی وجہ سے، قیامت
کے دن تک. اچھا اب اس کو تھوڑا سلیس ترجمے میں لے آئیں. اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں پورا لے لوں گا یا تمہیں نیند دے دوں گا، ورافعوکا، اور تمہیں بلند کر لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور تمہیں پاک کر لوں گا. یہاں پاک کرنے میں نکال لینے کے معنی بھی لیے گئے، کیونکہ پاک کرنے کا بھی مقصد ہوتا ہے کسی چیز سے خود کو نکال لینا. یعنی جب ہم تطہیر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو کیا ہے؟ گندگی میں سے نکل آتے ہیں نا، ہم پاک ہو گئے جی. اب کیا ہو؟ نکل آنا کسی چیز کا. وہ مطہرکا، اور تمہیں نکال لوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور ان لوگوں کو بناؤں گا جنہوں نے تمہاری پیروی کی، فوق الذین، ان کے اوپر. یہاں فوق سے مراد غلبہ دینا ہے. وفوق الذین کفروا الی یوم القیامت، جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر تمہیں قیامت تک رکھوں گا، انہیں رکھوں گا جنہوں نے پیروی کی. یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہوگی ان کو ان کافروں کے اوپر غلبہ رہے گا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر رہیں گے. وہ فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھ کے رہنا. ہاں جی، مسلط رہنا. ہاں جی آگے جی. نہیں، اس پہ ایک اور مقصد بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ الی یوم القیامتی، کہ وہ جو اٹھانے والی بات ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ قیامت تک جنہوں نے پیروی کی، اس بات کو مان لیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا زندہ اور وہ واپس آئیں گے، یہ بات قیامت تک ان کے اوپر رہے گی جنہوں نے اس بات کا کفر کر دیا. آگے کیا ہے جی؟ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. صحیح ہے جی. ثم، پھر، الیہ مرجعکم، مرجعن لوٹنا، پلٹنا. اور یہ دیکھیں حرف جر سے بات شروع ہو رہی ہے تو یہ تاکید کا اسلوب ہے. میری ہی طرف مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے. فا عطف کا، تو پھر کیا ہوگا؟ احکم، احکم یحکم، کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنا. احکم، انا فاعل، فعل مضارع. احکم بینکم، تم سب کے درمیان فیصلہ کروں گا میں. فی حرف جر ما موصولہ، اس جو کے بارے میں، کن تم، کانا سے انتم اس کا اسم، فی ہی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو ما ہے جس بارے میں جھگڑا ہے. فی ہی تختلفون، اختلف یختلف، آپس میں اختلاف رکھنا. انتم اس کا فاعل، یہ خبر کنتم ہے، انتم اس کا اسم. فاحکموا، میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تم سب کے درمیان، فی ما، اس جو کے بارے میں، کنتم فیہ تختلفون، تم جس کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اس کا فیصلہ میں کروں گا. آگے کیا ہے جی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا والآخرة. آگے یہاں تک دیکھیں. اچھا، اما کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ بہت ٹائم کے بعد ورڈ واپس آیا ہے. اما بعد استعمال ہوتا ہے نا. اما کا مطلب ہوتا ہے یعنی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک آنا. سو جس طرح ہم کہتے ہیں اما جہاں تک تعلق ہے، اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے. الذین، اس میں موصول مبتدا کے طور پر، وہ لوگ جنہوں نے کفروا فعل ماضی صلہ، جنہوں نے کفر کیا. اب
عذب یعذب کیا ہے جی؟ باب تفعیل. عذب یعذب عذاب دینا. اعذب فعل مضارع جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ اعذب انا فاعل. میں عذاب دوں گا. ہم مفعول ان کو انہیں. اور وہ کون ہے؟ یہ جو الذین کفروا ہے. فاعذبہم یہ مفعول یہ اس کا مفعول حالت نصب میں. فاعذبہم عذابا. اچھا یہاں پہ یہ صرف مفعول نہیں ہے, دیکھیں صرف اتنی بات بھی کافی تھی. فاعذبہم میں انہیں عذاب دوں گا. پھر یہ عذاباً اس کی تاکید کے لیے آیا. فاعذبہم عذابا میں انہیں عذاب دوں گا. پھر غور کریں, پھر اس تاکید کی بھی ایک صفت لائی گئی. وہ کیا ہے؟ شدیدن. یہ موصوف یہ صفت. انہیں شدید عذاب دوں گا. فی الدنیا متعلق فعل فی الدنیا دنیا میں, والآخرتی اور آخرت میں. واو عطف فی کے لیے. آگے کیا جی؟ وما لہم من ناصرین. ما نفی کا نہیں, لام حرف جر, ہم لہم ان کے لیے نہیں, من پھر حرف جر سے. یہاں کیا تھا؟ ناصرن. دیکھیں من کے بعد نکرہ آئے نا تو یہ شدید قسم کی وہ نکرہ میں چلے جاتی ہے بات. اسے من تبعیضیہ کہتے ہیں. یعنی کسی بھی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما لہم من ناصرون سے جمع مذکر سالم ناصرون. ناصرون کی حالت جر من کی وجہ سے من ناصرین. مددگاروں میں سے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. آگے کیا ہے جی؟ اما الذین آمنوا وَأَمَّا الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. یہاں تک. اما الذین آمنوا, اما جہاں تک تعلق ہے الذین وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, عطف اس کے ساتھ وعملوا, عمل یعمل عمل کرنا, وعملوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ, ہم فاعل, اس کا بھی ہم فاعل. آمنوا وعملوا ایمان لائے اور اعمال کیے, لیکن اعمال برے بھی ہوتے اچھے بھی. صالحاتن سے صالحاتن حالت نصب, عامل الصالحاتی نیک اعمال کیے. اس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں, پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں. کہیں آمنو کے ساتھ اکیلی شرط نہیں لگائی, ساتھ ہے آمنو وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فیوفیہم, وفا یوفی پورا پورا لوٹانا. یوفی ہوا فاعل, فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. ہم یہ مفعول, یہ کون ہے؟ یہ جنہوں نے نیک اعمال کیے. فیوفیہم وہ انہیں پورا پورا دے گا. اجرن سے اجر یعنی بدلہ. اجورن اجورہم مفعول یوفی کا مرکب اضافی کے طور پہ, اور ہم کون ہے؟ وہی یوفیہم. تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا. کس بدلے میں؟ آمنوا وعملوا الصالحات. آگے کیا ہے جی؟ واو فا اور یا. جی ہاں جی اچھا دیکھیں, ہاں میں آپ کو ایک بات بتا چلوں. دیکھیں اس باب میں یہ کیا ہے؟ یہ باب تفعیل ہے, وفا یوفی, ٹھیک ہے. اور وہ جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا وہ کیا؟ توفا یا توفا, وہ باب تفاعل ہے. اس میں پورا دینا, اس میں پورا لینا, اس میں پورا
لینا، یہ فرق ہے. یہ باب کا ورڈ ایک ہی ہے، واو فایا، جو اوریجن ورڈ ہے وہ ایک ہی ہے. اب واب کی تبدیلی سے میننگ چینج ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اچھا رہتی ہے آگے، آگے کیا ہے جی؟ واللہ لا یحب الظالمین. اللہ مبتدا، لا یحب الظالمین خبر، یحب فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، احب یحب محبت کرنا، ہوا فاعل، بیسیکلی وہ مبتدا اس کا فاعل ہے. لا نفی کا، اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا. ظالمون جمع مذکر سالم، مفعول یحب، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. یا یہ آیت اگلی ہم کر لیں کیونکہ وہ اس سے اٹیچ ہے. ہاں جی جی جی، بس یہ ایک آیت ہے. کیا ہے جی؟ کیونکہ اگلی، اس سے اگلی آیت میں ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک نتلوہ، ذالک کیا ہے؟ یہ جو پیچھے ساری باتیں ہوئی ہیں، متوفی کا، رافعوں کا، مطہروں کا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ ذالک نتلوہ، تلا یتلو، تلاوت کرنا، پڑھنا. اچھا جب یہ الا کے ساتھ آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے پڑھنا. نتلو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فاعل اس کا نحنو، اور ہو واپس ذالک کی طرف. ذالک نتلوہ، ہم وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکہ تمہارے سامنے، من حرف جر، من الآیاتی، ال ہے نا، من الآیاتی، نشانیوں میں سے، آیات میں سے، والذکر الحکیمی، اور ذکر قرآن ہے، اور حکیم کیا ہے؟ حکمت والا. یہ اس کی صفت ہے. یہ عطف کیا ہے؟ من کا. من الآیاتی، آیات میں سے، والذکر الحکیمی، اور حکمت والے قرآن سے، حکمت والی. چلے جی الحمدللہ. چونکہ آگے پھر ان مثلا عیسیٰ وہ پھر ڈیفرنٹ ہو رہی ہے ٹاپک. کل انشاءاللہ اس کو، کل نہیں بلکہ آفٹر 2 days، کل اور پرسوں انشاءاللہ چھٹی، پھر انشاءاللہ وہ کنٹینیو اپنی ترتیب سے 6 دن. تفسیر ابن کثیر، انہوں نے دیکھے بات ہی پہلی وہیں سے شروع کی ہے. متوفی کیا ہے؟ متوفی کا کہ معنی، ارشاد باری تعالیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، میں وفات سے مراد نیند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی تو ہے اللہ جو تمہیں رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. اور فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر. اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا بھی اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ جب ہم زندگی یعنی سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت سورہ نساء کی ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته ويوم القیامت یکون علیکم شہیدا.
اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے دنیا میں تو یہ کیا ہے، عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں قبل موت ہی کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ آپ جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی کو قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس وقت وہ جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انی متوفی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وفات نیند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند میں آسمان پر اٹھایا تھا۔ دین مسیح کی تحریف، فرمان الہی ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کافروں سے پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو آپ کے بعد آپ کے اصحاب کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی جو عیسائی تھے وہ کافی فرقوں میں تقسیم ہو۔ اب بھی آپ کو اگر عیسائی ملے نا تو ان سے پوچھیں، اچھا اگر وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک عیسائی مجھے کہنے لگا وہ یار یہ شیعہ سنی والا کیا مسئلہ ہے، میں نے بھی اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ آرتھوڈاکس اور یہ کیتھولک والا کیا چکر ہے، وہیں چھٹی ہوگی بھئی، اگر تم ہمیں کہتے ہو تو تمہارے اپنے پاس بھی تو فرقے ہیں، آج پروٹیسٹنٹس بھی ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب فرقے، میں نے کہا یار تمہارے ہاں بھی تو ہے نا، ویسے جس طرح تمہارے ہاں دین میں اختلاف ہے ہمارے ہاں بھی ہے، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے۔ تو وہاں اس کے بعد انہوں نے کہا ٹاپک کلوزڈ۔ یہی بات ہوتی ہے، ہمیں دوسرے دین کے بارے میں بھی اگر ہم بیسک نالج ہو تو کم از کم کنفرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بہت سے کچھ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں اسی طرح ایمان تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کچھ نے کہا آپ ہی اللہ ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اقوال قرآن مجید میں ذکر کر کے ان میں سے ہر ایک کی تردید فرمائی۔ یہ قریباً 300 سال تک انہی عقائد پر رہے۔ پھر یونان میں قسطنطین نامی ایک بادشاہ ظاہر ہوا جو دین نصرانیت میں داخل ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک فلسفی تھا، عیسائیت کو قبول کرنا ایک حیلہ بہانہ تھا، وہ در حقیقت وہ عیسائیت کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے از راہ جہالت عیسائیت قبول کی۔ بہرحال اس نے دین مسیح میں تبدیلی و تحریف کی، کمی بیشی کی اور اس کے قوانین اور امانت کبریٰ کو وضع کیا جو حقیقت میں ایک نہایت حقیر خیانت تھی۔ اس نے اپنے زمانے میں خنزیر کے گوشت کو بھی حلال قرار دے دیا۔ عیسائیوں نے اس کے لیے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کے لیے کنیسے بنائے گئے اور ان کے خیال کے مطابق اس نے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ان کے روزوں میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دین مسیح حقیقت میں دین قسطنطین بن کر رہ گیا۔ قسطنطین نے ان کے لیے 12,000 سے زیادہ گرجے، کنیسے، عبادت گدے تعمیر کروائے اور وہ شہر بھی آباد کیا جو اس کے نام سے منسوب ہے۔ عیسائیوں کے فرقہ ملکیہ نے اس کی پیروی کی اور ان تمام باتوں میں انہیں یہودیوں پر غلبہ حاصل تھا، کیونکہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، تو یہودیوں کی نسبت یہ حق کے زیادہ قریب تھے، گویا سب کافر ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ تو یہ قسطنطنیہ اسی کے نام سے ہے؟ ہاں جی نہیں، یہ جو قسطنطنیہ ترکی والا ہے، چلیں
آگے چلتے ہیں جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ پر ایمان لانے والوں کا صحیح طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان تھا۔ وہ روئے زمین پر تشریف لانے والے ہر نبی کے پیروکار تھے، کیونکہ انہوں نے اس کے رسول، نبی امی، خاتم الرسل و سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے تمام حق کی تصدیق کرنے کی انہیں دعوت دی تھی۔ لہٰذا وہ ہر نبی کے اس کی امت کی نسبت زیادہ قریب تھے جو اس کی ملت اور طریقت پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ حالانکہ انہوں نے اس کے دین میں تبدیلی و تحریف کر دی تھی، پھر اگر انہوں نے تحریف نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ قیامت تک جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین ہر دوسرے دین کے مقابلے میں منصور اور غالب رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین کے مشرق و مغرب میں فتح عطا فرمائی، انہوں نے تمام ملکوں پر قبضہ کر لیا، تمام حکومتیں ان کے سامنے سرنگو ہو گئیں، اور کیسر و کسریٰ کی عظمت و شوکت کو خاک میں ملا دیا، اس کے خزانے ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا صحابہ نے، جیسا کہ ان کے نبی نے اپنے رب کی طرف سے اس کی خبر دی تھی۔ وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورہ نور۔ جو تم میں سے ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ دیکھیں جی بات کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر ہی خلافت ملے گی۔ سب کچھ ساتھ رکھ کے پھر خلافت، یعنی آپ سود کے کاروبار بھی کریں اور دھڑلے سے کریں، بے حیائی کی جناب دکانیں کھلی ہوں، ہیں جی اڈے کھلے ہوں، یہ سب رکھ کر آپ خلافت کے خواب دیکھتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے تو وعدہ نہیں کرتا کہ تمہیں خلافت دوں گا، نہیں، وعدہ انہی کے ساتھ ہے، ایمان لائے اور عامل الصالحات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی آیت کے آگے چلتے ہیں، ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور جما دے گا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر انہیں امن بخشے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح کے ساتھ بھی سچے ایمان لانے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے عیسائیوں سے بلاد شام کو چھین لیا، انہیں روم کی طرف جلاوطن کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے شہر قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور اسلام اور مسلمان قیامت تک ان پر غالب رہے۔ تو اس کا مطلب قسطنطنیہ وہی ہے جو ترکی والا۔ ہاں جی، میں بابر بھائی کے ساتھ پلان بنا رہا تھا ترکی جانے کا، وہ بیچ میں یہ میڈیکل کے مسئلے آ گئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد چلیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اسلام اور مسلمان قیامت تک ان پر غالب رہیں گے، اور پیغمبر صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بھی فرمایا کہ وہ آخر زمانے میں شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور ان کے تمام اموال کو غنیمت کے طور پر حاصل کر لیں گے، اور رومیوں سے ان کی ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس طرح کی جنگ نہ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی نہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے۔ انہوں نے وہ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ترتیب دی ہے، اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو عیسائیت کو پڑھنے کی، یعنی قرآن، بائبل اینڈ قرآن، تو بیسٹ بک ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، دا بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ آن دس ٹاپک اسپیشلی، یہ بائبل اینڈ قرآن انگلش میں ہے، میرے خیال ہے شاید اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا، اس طرح سے ہے ان کی۔ اچھا، اس کا مختصر سا واقعہ ہے، شاہد بھائی اجازت ہے 2-4 منٹ میں؟ شاہد بھائی سے ہم ٹاپک سے نکلتے ہیں تو میں شاہد بھائی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ناراض نہ ہو جائیں۔ اچھا، مفتی صاحب کو خط آیا جرمنی سے، یہ انہوں نے خود سنایا واقعہ۔ ان کو خط آیا ایک مرد کا کہ بھائی میں یہاں جرمنی میں ہوں اور میں شادی کر بیٹھا ہوں عیسائی عورت سے، نیشنل بننے کے لیے کر لی، تو بچے پیدا ہو گئے۔ کہتے ایک دفعہ میں اس سے میرا کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ تم ان کو اپنا دین نہیں سکھاؤ گی۔ دیکھیں اسلامی غیرت تو ہے نا۔ اس نے کہا کہ میں اب اتنا کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوں، بس گزارا ہی ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر ایمان کی غیرت اتنی باقی تھی۔ کہتا ہے ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی میرے بچوں کو عیسائیت سکھا رہی، جبکہ میں نے ان کو اسلام پہ رکھا، تو میں چونک اٹھا کہ یہ کیا، یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مفتی صاحب خط لکھا کہ جی میری مدد فرمائیں، میں اس معاملے سے کیسے نکلوں۔ مفتی صاحب اس کی اسی بات پہ تعریف فرما رہے تھے کہ دیکھیں ماڈرن علاقے میں نیت بھی جیسی بھی تھی، شادی کر لی، لیکن اتنی غیرت باقی ہے کہ اس نے یہ بات نہیں پسند کی، اس کے ایمان کا دیکھیں یہ بھی کم سے کم ایمان کا وہ درجہ ہے اس میں کہ اس نے یہ نہیں قبول کیا کہ یہ کیسے اس کے میرے بچے عیسائی بن جائیں۔
تو انہوں نے اس سے مشورہ ان سے کیا کہ میرے آج کل بڑے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اس بات کے اوپر، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنی یہی کتاب جو یہ اسلام بائبل اینڈ قرآن ہے یہ پوسٹ کی ود لیٹر کہ تم ان سے کوئی بحث نہ کرو، کچھ نہ کرو، انہیں کہو کہ صرف اس بک کو پڑھیں اور اس بک کے ساتھ ایک کام کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ جو سیدھا راستہ ہے نا مجھے وہ دکھا دے، یہ دعا ضرور کریں۔ اگر تو عیسائیت صحیح ہے تو مجھے عیسائیت میں جما دے، اور اگر قرآن یعنی اسلام ٹھیک ہے تو پھر میرا دل اسلام کی طرف موڑ دے۔ وہ جرمنی والے صاحب نے وہ بک ان کو دی اپنی بیگم کو، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں بڑے عرصے بعد مجھے پھر دوبارہ خط آیا، اس میں خوشخبری لکھی ہوئی تھی کہ میری بیوی اسلام لے آئی ہے۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کیا کیا، اس کو کتاب دے دی اور اس کو وہی بات کی جو مفتی صاحب نے کی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، یہ بک پڑھو اور وہ بات جو اللہ سے مانگنی ہے، چونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا وہ، تو وہ اللہ سے جو مانگنی ہے مانگو کہ اگر عیسائیت صحیح ہے تو میرا دل جما دے، اور اگر اسلام ٹھیک ہے تو میرا دل کھول دے۔ کہتے ایک دن میں گاڑی چلا رہا تھا تو گاڑی چلاتے چلاتے میری بیگم نے ایک زوردار چیخ ماری، کہتے میں ڈر گیا، میں نے گاڑی روکی تو اس کی بیگم رونے لگ گئی گاڑی پہ بیٹھے، کہتی اس کے آنسو بہنے لگ گئے اور مجھے فوراً سے اس نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، میرا دل اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہدایت پانے کے لیے دیکھیں انسان سچے راستے پر اور نیت صالحہ کے ساتھ چلتا ہے نا تو پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ مستشرقین کو دیکھ لیں، قرآن پڑھا انہوں نے اور ہم سے زیادہ اچھا پڑھا ہے، ہاں ان کو گرامر ہم سے زیادہ اچھی آتی ہے، ان کو ان لفظوں کے مطلب بڑے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن انہوں نے پڑھا اس نیت سے ہے کہ جی 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 بالکل صاف ہے نا کہ اس نے مطالعے کے بعد ہی یہ باتیں کی ہیں۔ اسی لیے مستشرقین کوئی کم لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے ماسٹر لوگ ہیں اسلام کے، یوں سمجھیں اصل میں اسلام کے بڑے مفتی ہیں، یہ ان کو اصل مفتی ہیں، عربی کہری سیرت کا اتنا مطالعہ کہ ہمارے مولوی بھی پیچھے رہ جائیں گے، یہ تفسیروں کا سب کچھ، لیکن نیت ایک ہی ہے کہ وہ بس وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمانوں کے چیزیں نکال کے ان کے سامنے رکھیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ بس یہی ہے کہ نیت نہیں ہے نا۔ شروع میں ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کس کے لیے؟ ھدی للمتقین، ان کے لیے جو ہدایت کی نیت رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں تک بس مختصر اس کا آخری حصہ رہ گیا جو اگلا ہے، اور لوگ آپ کی پیروی کریں گے، ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، لیکن جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کی کوئی مددگار ان کا نہ ہوگا۔ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہودیوں یا آپ کے بارے میں غلو کرنے والے اور آپ کی تعریف میں حد سے بڑھ جانے والے عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا کہ انہیں دنیا میں یہ سزا دی کہ قتل ہوئے، قید ہوئے، ان کے اموال لوٹ لیے گئے، ملکوں کو چھین لیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہوگا۔ کوئی یعنی ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں آنا کہ آج وہ ہم پہ حاوی ہیں، حاوی ہم نے کیا ہے ان کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر حاوی کر دیا تھا، یہ تو ہمارے کارنامے ہیں کہ ہم مغلوب ہو گئے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے عیسائیوں کے اوپر غالب کیا تھا، یہ تو ہم اپنے کارناموں سے رہ گئے نا، لیکن پھر کیا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر مغلوب ہوں گے۔ اسلام یاد رکھیے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب جس دن یہ مکمل مغلوب ہو جائے گا نا اس دن قیامت آ جائے گی۔ وہ پھر جب کیسے نا اللہ کا نام جب لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ختم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، حدیث میں ہے نا جی 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 وہی نا، یعنی جب اللہ وہی اٹھا لیا جائے گا نا کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو تارج میاں صاحب نے پیاری بات فرمائی تھی کہ یہ قیامت اور اس انسانی کے درمیان میں اللہ کا نام ایک پلر ہے کہ جس وقت یہ نکلے گا سب دھرم برم کر دیا جائے گا۔ بہرحال آخری حصہ اس کا، اور جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں، دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازے گا، اور آخرت میں بلند و بالا باغ ہائے بہشت، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی ولادت کا واقعہ اور ان کے معاملات
کی کیفیت کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی وحی ہے جس سے اس نے بلا شبہ لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت میں فرمایا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔